حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، عاشقان و شیفتگان حضرت مولای متقیان، چند دنوں سے بالخصوص کل حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں چند گزارشات اور آرائز آپ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں عرض کی تھیں۔ میں بہت وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق تھا، نہ یہ کہ ان کے استحقاق کے مطابق۔ ان کا استحقاق عظیم ہے، ان کے درجات عظیم ہیں، وہ ایک پاک اور مبارک اور متدین خاتون ہیں، وہ مواحد، مبارز، مجاہد، جان نثار و فداکار خاتون موجود ہیں کہ جن تک رسائی ہمارے قوت ادراک میں موجود نہیں ہے، ہماری پائے استقلال میں یہ قوت اور قدرت توانائی موجود نہیں ہے کہ اس ملکوت اعلیٰ تک پہنچ سکیں، اور ان کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہماری قوت ادراک اتنی نہیں ہے کہ ان کے درجات و مناسب کو درک کر سکیں یا اس کو کسب کر سکیں۔ البتہ ہر انسان اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق جس قدر بھی اس میں صلاحیت و استطاعت موجود ہے، وہ اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے ایک خصوصی اور تکرار کی بار بار حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا ایک ذہین اور فہیم خاتون تھیں کہ جن کی قوت ادراک اس حد تک عالم ملکوت تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے نبوت کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب در حقیقت ہر انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ وہ انسان کی جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ انتخاب کر سکے۔ بعض لوگ ہیں ان میں انتخابی صلاحیت موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک، طیب و طاہر اور ایک شائستہ نفوس کا انتخاب کریں۔ انتخاب ہر آدمی کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ آیا اس کے قلب کے اندر ایک جذابیت حق ہے یا اس کے اندر ایک جذابیت باطل اور کثافت موجود ہے؟ ہر آدمی اپنی انتخاب کی بنیاد کے اوپر خدا کے سامنے عزیز اور خدا عز و جل کے سامنے شریف اور نفیس انسان کہلاتا ہے۔ انسان اگر اس کے اندر یہ قوت موجود نہ ہو، انتخاب کے پیچھے جو صلاحیت موجود ہے وہ عزم و ارادے کی قوت موجود ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ عزم و ارادہ موجود نہ ہو، وہ الہی و آہنی عزم کا مالک نہ ہو اور اپنے ارادے کا مالک نہ ہو، اور اس کے اندر یہ اعلیٰ الہی قیمتی شریف اور نجیب جوہر موجود نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق و حقیقت کا انتخاب کرے، وہ صدق و صداقت کا انتخاب کرے، وہ مرضات اللہ کا انتخاب کرے، وہ معنویت کا انتخاب کرے۔ نہ، یہ صلاحیت ان لوگوں میں ہے جن کے اندر پہلے سے ایک عزم الہی رکھتے ہیں، ان کا ارادہ قوی ہے، ان کے پاس یہ جوہر موجود ہے کہ وہ حقیقت کو کسب کر لیں۔ بعض ایسے افراد ہیں عزیزان گرامی جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن حق تک پہنچنے کے لیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے، حق میں فانی ہونے کے لیے، حق سے متمسک و منسلک ہونے کے لیے جو بنیادی جوہر اور گوہر انسان کی شخصیت میں موجود ہے، وہ انسان کا صاحب عزم و ارادہ ہونا ہے۔ جن لوگوں میں یہ قوت موجود نہیں ہے کہ وہ حقائق کا انتخاب کرے اور ان کے اندر یہ جوہر اور یہ قیمتی شریف چیز موجود نہیں ہے، ان کے پاس عزم و ارادہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کا عزم کمزور ہے، ضعیف ہے، لاغر ہے، ناتوان ہے، ان کے اندر یہ گوہر موجود نہیں ہے کہ وہ حقائق سے متمسک ہو جائے اور حقائق کو کسب کرے اور حقائق کے راستے کے اوپر اور اسرار الہیہ کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ ناممکن نہیں ہے۔ مطلب وہ انسان کی جس کے اندر عزم و ارادے کی قوت موجود نہ ہو، اس شخص کی مثال، اس انسان کی مثال کٹپتلیوں جیسی ہے، پیچھے سے بیٹھ کے لوگ اس کو چلاتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ ارادے کی قوت موجود نہ ہو اور انسان سست ارادہ ہو جائے، غافل ہو جائے، اس کا ذہن کنفیوز ہو جائے، وہ حق و باطل کو تمیز نہ کر سکے، اور اگر خدا اس پہ فضل کرے، رحمت کرے کہ اس کو حق حق دکھائی دے، باطل باطل دکھائی دے، پھر بھی اس کے اندر یہ صلاحیت اگر موجود نہ ہو، اس کا ارادہ سست اور وہ
وہ اس حقیقی ارادے کا مالک نہ ہو، وہ عزم الہی کا مالک نہ ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس پاک اور مقدس مقصد و مقصود کی طرف ہجرت کر جائے گا جو خدا نے اس بندے کی سعادت ابدی و حیات جاودانی و سرمدی کے لیے رکھی ہوگی۔ جوانان عزیز، کوشش کریں کہ ایک عزم و ارادے کی قوت آپ کے وجود کے اندر پیدا ہو، ایک انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہو کہ وہ حقائق کو نہ فقط یہ کہ کسب کر سکے، وہ اتنا ذہین اور فہیم اور اس قدر اس کی قوت ادراک مقام عالی و متعالی تک پہنچ چکی ہو کہ وہ فقط حق کا انتخاب کرے، حق کو ثابت کرے، باطل کو ترک کرے، باطل سے منہ موڑ لے اور حق کی طرف ہجرت کرے، مگر اس کے لیے ارادے کا قوی ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صاحب ارادہ ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ ارادے کی قوت موجود نہیں ہے، اللہ جانتا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کلا اولئک انعام وہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں، ان کو پتہ نہیں، مطلب جانور کو پتہ نہیں کہ وہ شراب خانے میں بندھا ہے یا خانہ خدا میں اس کو باندھا گیا ہے۔ ایک انسان کو پتہ نہیں کہ مقدس و غیر مقدس کون ہے، غیر مقدس سے جان چھڑانے کا کون سا راستہ ہے، اور مقدسات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک و مربوط کرنے کا راستہ انسان کے پاس کون سا ہے۔ مقدسین سے ارتباط اور ان سے تعاون اور ان میں فانی ہونے کے لیے انسان کے پاس ایک ارادے کی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ارادہ موجود نہیں ہے، جن کے پاس یہ عزم و ارادہ موجود نہیں ہے، جن کے عزم آہانی نہیں ہے، جو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات اور مصائب اور پریشانی کے سپرد کر دیتے ہیں اور ان تمام کمالات کو حاصل نہیں کر سکتے جو کمالات ان کے مقدرات میں موجود ہیں، جن عالی اور متعالی مقصود کے لیے اور ان اعلیٰ مقاصد کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان حقائق کو لمس کرے اور فقط حقائق میں فانی ہو جائے، بلکہ اس دنیا کی سعادت کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہو۔ جن کے پاس ارادہ کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتوان ہے، وہ لوگ اس دنیا میں بھی ایک حیوانی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے امور، ان کا سلیقہ اور ان کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں اسے دشمن استفادہ کرتا ہے، شیطان استفادہ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے یہ بات ازہر من شمس ہے، آج بہت سے لوگ ہیں جن کا ارادہ نہیں ہے، ان کے مال اور منال کے اوپر کوئی اور قابض ہے، ان کے ذہن کے اوپر کوئی اور قابض ہے، ان کی سعادت اور خوش بختی کے لیے وہ لوگ جن کا ارادہ ہے، چاہے وہ مقدس ہوں یا غیر مقدس ہوں، وہ اس بندے کو چلاتے ہیں۔ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، خدا نے تمہیں شرف دیا ہے کہ تم آزاد رہو۔ تم اپنے اوپر اپنے وجود کے اوپر کسی کو سوار مت کرو۔ خدا نے فقط تمہیں پیدا کیا ہے کہ فقط اور فقط تم انبیاء، اولیاء، صاحبان حق و حقیقت اور مخلص اور مومن اور طیب و طاہر پاکیزہ رہبروں کے سپرد اپنے آپ کو کرو۔ اس سے کم تر خدا نے یہ تمہیں اجازت نہیں دی۔ خدا کا اذن نہیں ہے کہ تم اپنی شخصیت کو غیر مقدس کے سپرد کرو، احمقوں کے سپرد کرو، بے وقوفوں کے سپرد کرو، طاغوتوں کے سپرد کرو، بڑی طاقتوں کے سپرد کرو، اور وہ نجس اور بدکار افراد کہ جو تمہاری شخصیت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے بدنی حسن و جمال سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، جو تمہاری شخصیت کو آئلہ کار بناتے ہیں اپنے پست اور حقیر مقاصد کے لیے، وہ تمہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچاتے ہیں اور انسان ناچتا ہے ان کٹ پتلیوں کی طرح۔ کیوں؟ اس کے پاس عزم و ارادے کی قوت موجود نہیں ہے، اس کے پاس شریف اور نجیب یہ گوہر موجود نہیں ہے۔ اگر عزم و ارادہ ہوتا، انسان حقیقتاً باطل کا انکار کرتا، حقیقتاً نجس اور بدکار لوگوں کی محفل سے آراز کر چکا ہوتا، حقیقتاً اپنے آپ کو نجس اور بدکار، فاسق اور فاجر، فضول اور انتہائی لغویات سے اپنے آپ کو فرار کر چکا ہوتا ان تمام محافل ابلیسی و شیطانی سے۔ کیوں آج یہ فاسق اور فاجر افراد کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، جو ہماری سعادت کے دعوے دار ہیں، جو ہمیں مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ تمام سیاسی لوگ، یہ تمام مذہبی لوگ کہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ تمہارے لیے سعادت کو بیان کریں، تمہیں مقام سعادت تک پہنچا دیں، تمہیں ابدی، جاودانی، سرمدی اور الہی حیات کی طرف متوجہ کریں۔ خدا جانتا ہے ان کے نعرے فضول ہیں، ان کے نعرے فقط تمہیں بے وقوف اور احمق بنانے کے لیے ہیں۔ یہ تمہاری شخصیت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے وجود سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ ہاتھ اس وجہ سے نہیں دیے کہ ہمارے یہ ہاتھ پرچم باطل کو تھام لیں۔ خدا نے ہمیں یہ زبان اس وجہ سے نہیں دی کہ ہم اپنی اس زبان سے فاسقوں، فاجروں، احمقوں، بے وقوفوں، دنیا طلبوں، دنیا داروں اور دنیا کی محبت رکھنے والے احمق لیڈروں کے پیچھے اپنے آپ کو فانی کر دیں، یا ان کی پست اور حقیر مقاصد کے لیے اپنے آپ کو کھلونا بنائیں۔ وہ ہم سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔
ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم میدان کے عمل آئیں، ہم میدان عمل کے اندر آئیں ان کے پست اور حقیر مقاصد کے لیے. اور جب ایک انسان عزم و ارادے کی قوت نہیں رکھتا، اس کا ذہن پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ فہیم اور کریم نہیں ہوتا، پھر وہ ان شیطانی ابلیس انسانوں کے بہکائے میں آ جاتا ہے. وہ اپنے ہاتھ کو کہ جس میں پرچم توحید ہونا چاہیے تھا، کہ جس میں پرچم حق و حقیقت ہونا چاہیے تھا، کہ جس کا راستہ صداقت اور پاکیزہ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس عزم و ارادے کی قوت موجود نہیں ہوتی، شیطان پھر کیا کرتا ہے عزیز گرامی؟ شیطان ہمارے پاک ہاتھوں میں ایک پرچم کفر و نفاق کو تھما دیتا ہے. ہمارے اس پائے کو، اس سلطنت ہاتھ اور پاؤں کو شیطان اپنی ابلیسی سلطنت کے استحکام کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ ہمارے پاؤں کو دربار اقدس ائمہ میں اور انبیاء میں جانے نہیں دیتا. ہم اپنے ان پاؤں سے ہجرت کرتے ہیں اور شیطان کے جلسوں میں جاتے ہیں، ابلیسوں کے جلسوں کے اندر جاتے ہیں، ان کے قوت میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے پست اور حقیر اور ذلیل اور نجس مقاصد کے لیے وہ ہم سے کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری شخصیت کو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہوتا ہے اور ہم کٹپتلیوں کی طرح ان کے کہے کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم بھی اس وجہ سے آئیں؟ کیا خدا نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ تم اپنے وجود کی مملکت سے ابلیس اور شیطان کو توانا اور مضبوط کرو، ان کی آواز پر لبیک کہو، ان کے پرچم کفر و نفاق کو تھامو اور ان کی چراگاہ میں جاؤ اور اپنے شکم سیری کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرو اور اپنے پورے وجود کو ابلیسی اور شیطانی کرو؟ کس لیے؟ تاکہ وہ چند فاسق، فاجر، بدکار، نجس، وہ انسان کے جو اندر سے شیطان ہیں، ان کے پست اور حقیر مقاصد کے لیے وہ تمہیں کھلونا بنانا چاہتے ہیں. وہ تمہیں کٹپتلیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں. جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تمہیں فراموش کر دیتے ہیں، تمہیں ذلیل کرتے ہیں، تمہیں رسوا کرتے ہیں، تم سے ملنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. تمہارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب میں وہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے فقط تمہیں استعمال کیا اپنے پست اور حقیر مقاصد کی خاطر. اور ہم ان بے وقوفوں، احمقوں اور ان طاغوتی طاقتوں کے جاہلانہ باتوں میں آ گئے، ان کے مفید نعروں کو سمجھنا شروع کر دیا اور ہم سمجھے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، جہاں ہمیں بلا رہے ہیں وہ منزل سعادت ہے، جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں یہ مقصود انسانیت ہے. بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے نہ، انہوں نے ہمارا استعمال کیا، ہمیں بلایا، ہم سے نعرے لگوائے، ہمارے وجود کو استعمال کیا اپنے پست اور حقیر مقاصد کی خاطر. کون لوگ ہیں جو ان احمق، بے وقوف اور ابلیسی و شیطانی سیاست دانوں کے جلسوں کی زینت بنتے ہیں؟ ان پست ترین، حقیر ترین، دنیا پرست، عہدہ پرست، مقام پرست، مذہبی فاسق اور فاجروں کے جلسوں میں جاتے ہیں اور اپنی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں، اپنی انسانیت کو داغدار کرتے ہیں. ان کے قلب کے اندر سکون و قرار و طمانینت پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان حقیر اور پست مقاصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. نصیب کیا ہوتا ہے؟ خسارہ دنیا والآخرہ. نہ ان کو دنیا کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، نہ اللہ کے دربار میں ان کا درجہ اور مقام و مراتب ان کو حاصل ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ قلب اطہر رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، قلب ام المومنین کو تکلیف دیتے ہیں. یہ فاسق اور فاجر، یہ شیطان نما انسان تمہاری شخصیت سے کھڑواڑ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تمہارے وجود سے خود دنیا کے مقامات اور مراتب اور اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، فقط اس وجہ سے کہ تم حرم الہی سے نکل آؤ اور شیطان کی چراگاہ میں پہنچ جاؤ. وہ انسان کہ جس کا فہم پاکیزہ نہیں ہے، جس کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، کہ جس کے قلب کی تطہیر نہیں کی گئی ہے، جس کے وجود کو آب تطہیر سے دھویا نہیں گیا ہے، جس کے وجود کے اوپر دنیا پرستی، دنیا خواہی، حماقت کی نجاستیں موجود ہیں، جو اپنے آپ کو فضول اور احمق لوگوں کا چارہ بناتا ہے، ایسے لوگ خدا کے دربار سے نکال دیے جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کرامت کی نگاہ ان پر نہیں ڈالتے. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آب صاف لیے بیٹھے ہیں، تم ہمارے پاس نہیں آتے، اور شیطان آب نجس لیے بیٹھا ہے اور تم دوڑتے چلے آتے اس طرف. نہج البلاغہ کے خطبات پڑھ کے دیکھیں، کیوں لوگ امیر المومنین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ کیوں بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ کے معجزوں سے متاثر نہیں ہوتی اور سامری کے شبدوں سے متاثر ہو جاتی؟ کیوں حضرت موسیٰ کے بلانے پہ قوم حاضر نہیں ہوتی اور کیوں سامری کے تماشا دکھانے کے اوپر قوم حاضر ہو جاتی ہے؟ حضرت موسیٰ کے معجزوں سے متاثر نہیں ہوتی، سامری کے شبدوں سے متاثر ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو معجزے اور شبدوں میں فرق کرنے سے محروم ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ارادہ نہیں ہے، ایک ارادہ آہانی ان کے پاس موجود نہیں ہے، عقل سلیم ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کے پاس تشخیص اور تحقیق کرنے والی صلاحیت ان کے پاس موجود ہے.
عزیزان گرامی، اگر انسان کے پاس عزم و ارادے کا حامل انسان نہ ہو، یہ قیمتی اور شریف اور نجیب جوہر اس کے پاس نہ ہو، پھر انسان اس دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اس کو اپنی محفل ان سے اٹھا دیتے ہیں، اس کے پاس تشخیص اور تحقیق کی صلاحیتیں موجود نہیں رہتی۔ وہ انسان کے جس کے پاس قوت ارادہ موجود نہیں ہے، خدا جانتا ہے وہ خلاقیت کے جوہر سے نہ آشنا، اس کو نہیں معلوم خلاقیت کیا چیز ہے۔ یہ مکتب تشیع، مکتب تحقیق و تشخیص ہے، یہ عظیم مکتب جو آسمان عدل و عدالت سے نازل ہوا ہے، تخت ستوت شاہی سے نازل ہوا ہے، انسان کی کرامتوں کے لیے نازل ہوا ہے، انسان کو ابلیس اور شیطان زادوں کی نجاست سے نکالنے کے لیے یہ مکتب آسمان سے خاک کے اوپر آیا ہے، تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے اور تم اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں مت دو۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ جوہر موجود نہ ہو اور اس کے اندر یہ آہنی عزمی، یعنی اس کے پاس ارادہ قوی موجود نہ ہو، اس کے پاس ارادہ آہنی موجود نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ انسان خود بخود رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، اور اپنے وجود کی پوری مملکت کو شیطان کے سپرد کر دے گا۔ پھر انسان میں کرامتوں کو حاصل کرنے کا جوش و خروش نہیں ہوتا، پھر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ خدا کی مملکت کے اوپر پرچم خدا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس وجود کی مملکت کے اوپر شیطان اور ابلیس کا پرچم سر بلند ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ذرا ایک دقت نظر کریں، ذرا پیغمبر کے مد مقابل لوگوں کو دیکھیں، حضرت زہرا کے مد مقابل ایک امت کو دیکھیں۔ حضرت زہرا آواز دیتی ہیں، لوگ بہانے بازی کرتے ہیں، لوگ آمادہ نہیں ہوتے، حضرت زہرا کی بات کو نہیں سنتے، حضرت زہرا کے پاک اور مقدس کلامات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور ایک شیطان آواز دیتا ہے، ساری امت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک عبرتیں ہیں تاریخ کی۔ کون لوگ حضرت زہرا کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے؟ وہ کہ جن کے وجود کی مملکت کے اوپر پرچم کفر و نفاق لگا ہوا ہے۔ کیوں سب شیطان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں؟ شیطان آواز دیتا ہے، تمام امت جمع ہو جاتی ہے اور خانہ اقدس کو نظر آتش کر دیتی ہے۔ غور کرو، یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں۔ وہ امت جو شیطان کے کہے پر آمادہ ہو جائے، حضرت زہرا آواز دے، حضرت زہرا ان کو بلائیں سعادت کی طرف، خوشبختی کی طرف، نور و عظمت کی طرف، حیات ابدی، جاویدانی و سرمدی کی طرف ان کو بلائیں، مگر قوم نہ آئے اور قوم شیطان کی آواز پہ لبیک کہے، اور اولیاء کی آواز ان کے کانوں میں سنائی نہ دے، ان کے پیر اولیاء کی طرف حرکت نہ کریں، ان کی زبان اولیاء کی حمایت نہ کرے، بلکہ ان کے پورے وجود کے اندر اولیاء سے نفرت و عداوت و کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ کون لوگ تھے جو حضرت زہرا کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے؟ جن کے پاس ارادہ نہیں تھا، جن کا ارادہ کمزور تھا، جن کے پاس فہم پاک نہیں تھی، جو فہیم اور رشید نہیں تھے، جن کے قلب کی تربیت نہیں ہوئی تھی، جن کے وجود کے اندر اللہ کا نور متلجی نہیں ہوا تھا، جن کے قلوب کے اوپر انوار غیبیہ متلجی نہیں ہوئے تھے، جن کے قلوب کے اندر ذوفشانی رحمت الہی نہیں ہوئی تھی، وہ سب جمع نہیں ہو سکے حضرت زہرا کی آواز کے اوپر۔ ایک شیطان نے آواز دی، اپنے گھروں سے نکل آئے، شیطان کی آواز پہ لبیک کہا، خانہ اقدس کو جلا کے راکھ کر دیا، مرکز نور و عظمت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ عبرتیں عزیزان کرام، یہ عبرتیں فقط ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ امیر المومنین کے زمانے کے اندر کیا ہوا؟ امیر المومنین آواز دیتے ہیں، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، بلاتے اکٹھے نہیں ہوتے، دعوت دیتے ہیں، لوگ غور و فکر، تدبر و تعقل نہیں کرتے، امیر المومنین کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ ایک خاتون فتنہ گر، ایک شیاطین، فاسق، فاجر، طلحہ اور زبیر جیسے منافقین آواز دیتے ہیں، امت جمع ہو جاتی ہے۔ عجب نہیں ہے؟ یہ باتیں تاریخ کی دردناک عبرتوں میں سے ایک عبرت ہے۔ امیر المومنین آواز دے، اولیاء خدا آواز دے، لسان خدا سے لوگوں کو پکارے، نور خدا ان کو آواز دے، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، اور فاسق اور فاجر لوگ آواز دے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، لوگ جمع ہو جاتے۔ اب عبداللہ خطبات دے، لوگ تصور نہیں کرتے، لوگ جمع نہیں ہوتے۔ مدینے میں ابا عبداللہ کھڑے پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ فاسق نظام ہے، یہ فاسق زادہ ہے، یہ شیطان زادہ ہے، یہ ابلیس زادہ ہے، یہ نجس زادہ ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ نجس ہے، یہ بدکار ہے۔ ابا عبداللہ کی بات کو لوگوں نے نہیں سنا، ابا عبداللہ کی بات کو لوگوں نے نہیں سنا۔ کیا قاریان قرآن موجود نہیں تھے؟ کیا رکوع و سجود و دعا اور مناجات کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا مفسران قرآن موجود نہیں تھے؟ کیا اصحاب رسول موجود نہیں تھے؟ کیا ابا عبداللہ کی بات پہ لبیک کہتے؟ ادھر یزید زادے نے، ادھر ابلیس زادہ نے، ادھر شیطان زادہ نے آواز دی،
رسول اللہ کے اصحاب دوڑے چلے گئے، ادھر نور حضرت حق ان کو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ اب عبداللہ کہہ رہے ہیں میں عزت دار شخصیت کا فرزند ہوں، میں خدائے عزیز کا نمائندہ ہوں، میں عزیز رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں عزیز امام کی آغوش میں پلا بڑھا ہوں، میں نے عزیز خاتون کے وجود اقدس سے حق و حقیقت و کسب کیا ہے، میں ذلیل لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اب عبداللہ چیخ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، رنج و علم بیان کر رہے تھے، الہی و آسمانی زبان سے لوگوں کو آواز دے رہے تھے، مگر لوگ غفلت کا شکار تھے، جہل و کفر و نفاق کا شکار تھے، لوگوں کے اندر حق و حقیقت کو سننے کی صلاحیت و استطاعت موجود نہیں تھی۔ کیوں؟ عزم و ارادہ شیطان غصب کر چکا تھا، شیطان غاصب نے امت کے عزم و ارادے کو غصب کر لیا، ان کے وجود پر غلبہ طاری کر دیا، ان کو غفلت میں مبتلا کر دیا، اور سلطنت شیطان اور ابلیس مضبوط ہوئی، اور سلطنت خدا اور ظہور سلطنت کیا ہوا؟ بندگان خدا کے سامنے تماشا بن گئی۔ حضرت زہرا اپنے پورے وجود کے ساتھ چار دیواری سے باہر آتی ہیں، الہی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں، اپنی پاک اور مبارک ماں سے جو تربیت حاصل کی، یعنی طاغوت شکنی، بت شکنی کی تعلیم تھی، حضرت زہرا آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں ان چلتے پھرتے بتوں کے خلاف قیام کرو، اس بت کدے اور اس بت پرست سقیفہ کے خلاف قیام کرو، ان طاغوتوں، شیطانوں، ابلیسوں کے خلاف قیام کرو۔ امت نہیں اٹھتی، امت نہیں سنتی، امت غفلت کا شکار ہے، عزم و ارادہ متروک ہو چکا ہے، حقائق کو سننے سے ان کے وجود کے اندر کثافت و غلاظت پیدا ہوتی ہے، وہ پاک اور مبارک لوگوں کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، اور شیطان کے بلائے پر پورے وجود کے ساتھ ان کے چراگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ عبرتیں تمام تاریخ، طول تاریخ میں امت اسی طرح، ابراہیم آواز دیتے ہیں لوگ نہیں آتے، نوح آواز دیتے ہیں لوگ نہیں آتے، موسیٰ آواز دیتے ہیں لوگ نہیں آتے، عیسیٰ آواز دیتے ہیں سلیب پہ چڑھ جاتے ہیں، یوسف آواز دیتے ہیں لوگ نہیں سمجھتے، مولا کائنات آواز دیتے ہیں لوگ نہیں سمجھتے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کے آنسوؤں کی تفسیر ہے، جائیں اور جا کے دیکھیں کیا امیر المومنین نے فرمایا۔ اے مرد نما انسانوں، اے بچوں کی عقل رکھنے والے انسانوں، امام حق تمہیں آواز دیتا ہے، متوجہ نہیں ہوتے ہو، اور ائمۃ الکفر تمہیں بلاتے ہیں، تم پورے وجود کے ساتھ ان کے دربار نجس اور دربار فسق و فجور میں حاضر ہو جاتے ہو۔ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئی، تم نے علی کے ساتھ کیا کیا، اس کے قلب کے اندر پیپ بھرتی ہے، اور اس کے کمر کے اوپر ایک خنجر بے وفائی تم نے لگایا ہے۔ کہ دردناک حالات ہیں امیر المومنین جو نہج البلاغہ میں بیان کرتی ہیں۔ حضرت زہرا کے خطبات آپ کے سامنے موجود ہیں، اب عبداللہ کے خطبات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حسن کریم اہل بیت حسن مجتبی آواز دیتے ہیں، یہ وہی فاسق ہے، یہ وہی فاجر ہے، یہ کل کا مشرک، آج کا منافق، آج یہ حکمت کے مد مقابل کھڑا ہو گیا، آج یہ نور کے مد مقابل کھڑا ہو گیا، آج یہ شرف و کمال کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ اے لوگوں آؤ حسن مجتبی کی حمایت کرو، لوگ نہیں آتے۔ معاویہ جیسا فاسق اور فاجر، بدکار، ابلیس زادہ، شیطان زادہ آواز دیتا ہے، ایک امت اس کے لیے متوجہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کی شکم سیر کرتا ہے، عقل کو خالی کر دیتا ہے۔ لوگوں میں عزم و ارادے کی قوت نہیں ہے کہ اپنے عزم و ارادے سے معاویہ جیسے بدکار، فاسق، فاجر اور یزید جیسی ابلیس کی مذمت کریں، نہ ان میں یہ قوت موجود نہیں، ان کا ارادہ سلب ہو چکا ہے، ان میں یہ قیمتی اور شریف اور نجیب جوہر موجود نہیں ہے کہ اب عبداللہ کی آواز پہ لبیک کہیں، کریم اہل بیت حسن مجتبی کی آواز پہ لبیک کہیں، نور حضرت حق، کریم حضرت الہی امیر المومنین کی آواز پہ لبیک کہیں۔ یہ قوت و صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کی زبان گنگ ہو چکی ہے، ان کی آنکھوں کی بصارت اور بصیرت ختم ہو چکی ہے، ان کے قلب تاریک ہو چکے ہیں، وہ اولیاء کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، فاسق و فاجروں کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، ایک دقت نظر کریں، عبرتوں کو پڑھیں، ان تمام چیزوں کو پڑھیں۔ مولا کائنات نے کن منافقین کے ساتھ جنگ و جہاد کیا، کیسے مقدس نما منافقین تھے۔ شیطان کا کام یہ ہے عزیز گرامی، شیطان کا کام یہ کہ شیطان مقدس کو غیر مقدس کر دیتا ہے اور غیر مقدس کو مقدس کر دیتا ہے۔ سقیفہ غیر مقدس تھی، امت کے سامنے اس کو مقدس کر دیا۔ غدیر مقدس تھی، امت کے سامنے اس کو غیر مقدس کر دیا۔ سقیفہ غیر مقدس تھی، اس کو مقدس کر دیا۔ غدیر مقدس تھی، اس کو غیر مقدس کر دیا، اور پوری امت شیطان کے بلائے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے راہ دکھائی، قوم چل پڑی۔ سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، تفکر کرنا، تعقل کرنا، ان نعمتوں سے ہی وہ قوم آ رہی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے ہماری۔ ایک فاسق آواز دیتا ہے، ہم چل پڑتے ہیں۔
ایک مقدس نما احمق ہمیں آواز دیتا ہے، ہم چل پڑتے ہیں. ایک مذہبی احمق بے وقوف استعمال اور استقبال کا نمائندہ ہمیں آواز دیتا ہے، ہم چل پڑتے ہیں. اولیاء خدا پکارتے رہ جاتے ہیں. اولیاء خدا کہتے ہیں اے امت توجہ کرو، یہ وہی کل کے مشرک، آج کے مسلمان، بلکہ آج کے منافق، انہوں نے چہرے پر تقوی کا لباس پہن لیا ہے. ان کی شناخت حاصل کرو، اپنے عزم و ارادے کو ان کے سپرد مت کرو، یہ تمہیں برباد کر دیں گے. یہ دنیا میں بھی تمہیں ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی تمہیں ذلیل کریں گے. ہم متوجہ نہیں ہوتے. ماہ مقدس رمضان، سوچیں حضرت خدیجہ کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا. آپ حضرت خدیجہ سے کہیں اے مادر حسین، اے مادر زہرا، اے مادر جان، اے بی بی جان، اپنے دریائے عزم و ارادے سے ایک قطرہ ہمارے بنجر قلب پہ ٹپکا دیجیے. اے خدیجہ پاک باز، اے بی بی جان، اے عالم ملکوت، ایک خاتون شرف و کمال، ایک توجہ خاص ہمارے وجود کی طرف کریں. آج ہمارا گھر ہے، شیطان گدھا بنا ہوا ہے، غم و حزن ہے، رنج و علم ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فسق و فجور ہے، نہ امانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ معنویت ہے، نہ روحانیت ہے، نہ احساس ذمہ داری ہے، نہ انسان کے شرف ہونے کے لیے جد و جہد ہے، نہ ہمارا ارادہ قوی ہے کہ اپنے قوی ارادے سے باطل کو اپنے سے دور کریں، اور نہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اپنی اس پاک اور مقدس صفات سے، یعنی ارادے اور عزم و ارادے سے، ہم حق و حقیقت کے پرچم کو اپنے توانا ہاتھوں میں اٹھائیں. کیوں نہیں ہے؟ فقط دیندار ہونا کافی نہیں ہے. خدا جانتا ہے پیغمبر تمہیں دیندار بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان دیندار بنے، پیغمبر چاہتے تھے کہ مسلمان دین شناس بنے. دین شناسی کمال ہے، دینداری عمومی چیز ہے. ابو سفیان دیندار ہے، ابو ذر دین شناس ہیں. ہاں، ثقیفہ دینداری کا مرکز ہے اور غدیر دین شناسی کا مرکز ہے. آج ہم دیندار ہونے پہ فخر کرتے ہیں، نہ دین شناس ہونے پہ فخر کریں. دینداروں نے دین شناسوں کے ساتھ جو ظلم و جنایت کی ہے، تاریخ کا چہرہ سیاہ ہے. اور جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام دشمنی عداوت کی، اور ایک پوری امت، زیارت میں آپ پڑھتے ہیں لعن اللہ امت قتلت، کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، وہ جنہوں نے یہ تماشا دیکھا، جنہوں نے ظالموں کے ہاتھوں کو نہیں روکا، ان کی فوج کے پیادے بن گئے، انہوں نے خیام کو لوٹا، جمال حضرت حق کو خاک کربلا میں ملیمیٹ کیا، سنت رسول اللہ کی تکذیب و توہین کی، جمال حضرت حق اور خون خدا کو انہوں نے کربلا کے ریت پر بہایا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کلمہ گو تھے، دیندار تھے، دین شناس نہیں تھے. ان کے دینی تلواروں نے دین شناسوں کے چہروں کو داغدار کیا. ان کی دینداروں کی تلواروں نے دین شناسوں کے قلبوں کو داغدار کیا، ان کے جسموں سے ان کے سروں کو ذبح کر دیا. خاندان عصمت و طہارت کی چادریں لے گئے. کون؟ یہ دیندار لوگ تھے جو دین شناسوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. باطل تمہیں دینداری کی دعوت دیتا ہے، اولیاء تمہیں دین شناسی کی دعوت دیتے. جوان عزیز، ماہ مقدس رمضان آیا ہے، کچھ دیر تشخیص کر، خلاقیت کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر عزم و ارادے کی قوت کو پیدا کرو، اپنا ایک سلیم اور رشید الہی انسان کے عنوان سے ظہور ہو تمہارا. نہ یہ کہ تم اس قدر چرگا بن جاؤ شیطان کا، نہ یہ کہ تم اتنے معمولی اور حقیر اور پست ہو کہ ہر جانور آئے اور تمہیں اپنی چراگاہ ہمیں پکڑ کے لے جائے. ایسا نہ ہو شیطان آئے اور ہمارے گلے کے اندر رسی باندھے اور ہمیں حیوان کی طرح باطل پرستوں، ثقیفہ کے نجس اور بدکار شیطانوں کے سپرد ہمیں کرتے. غور کرو، آج بھی ثقیفہ کے وہ شیاطین مر گئے، مگر ان کی ارواح آج بھی احمق، بے وقوف اور تمام کے تمام مکاروں اور فاسقوں فاجروں کے وجود کے اندر ان کی ارواح سما گئی ہیں. آج بھی ثقیفہ موجود ہے، آج بھی غدیر موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے سامنے حق و باطل کو ملاوٹ کے ساتھ پیش کرے. آپ نے دیکھا شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے جو مقدس تھا اس کو غیر مقدس کر دیا، اور جو غیر مقدس تھا اس کو مقدس کر دیا. آج ایسا نہ ہو کہ اولیاء خدا کی پاک اور مبارک محفلیں ہمارے لیے غیر مقدس ہو جائیں، ابلیس اور شیاطین کی محفلیں آج ہمارے لیے مقدس ہو جائیں. رمضان آیا تاکہ تحقیق و تشخیص کے دامن کو تھامو، اپنے اندر نرمی قلب پیدا کرو،
اپنے وجود کے اندر حسن و جمال پیدا کرو، اپنی تفکر و تعقل کی شراب سے اپنے وجود کی صحرائی کو ختم کرو۔ ایک شریف اور نجیب انسان کے عنوان سے اس ماہ مقدس رمضان میں قدم رنجہ کرو۔ اہل بیت علیہ السلام سے پاک اور مبارک مناجات کے ذریعے ان سے یہ چاہو کہ عزم و ارادہ ہمارا بلند ہو، تحقیق و تشخیص کے میدان میں آئیں، خلاقیت انجام دیں، تاکہ ہمارے وجود کے اندر انسانی شرف پیدا ہو، انسانی کمالات پیدا ہوں، انسانی فضائل پیدا ہوں، تاکہ میں اہل بیت علیہ السلام کے پاک اور مقدس محفل انس و محبت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، لقد عظمت الرضیہ وجلت المصیبہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرما، دنیا میں ہمیں ان کی ہدایت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، دنیا میں ہمیں ان کی محفل انس میں جگہ عطا فرما، اور پروردگار اس دنیا میں ہمیں ان کی پاک اور مقدس ہدایت اور ان کے پرچم شرف اور کمال کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری وجود کی مملکت پہ پرچم ولایت کو نصب کر دے، تاکہ ہمارے وجود کی پوری مملکت اہل بیت علیہ السلام کے سامنے تسلیم و رضا کی حالت میں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔